السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ تھوڑا ریویژن ہم لوگ پچھلے سبق کا دیکھ لیں گے، اس کے بعد کلاس کا سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی کلاس میں دیکھا تھا، درس نمبر 19 میں اخفا کا بیان، اخفا کے کتنے حرف تھے، اخفا کو کیسا پڑھنا ہے۔ ہم لوگ پچھلی کلاس میں دیکھے 15 اخفا کے حرف تھے اور اسے پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا پہلی کلاس۔ آج کا ہمارا بیان ہے، آج کا ہماری کلاس میں ٹاپک ہے اقدام، جو لاسٹ والا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کلاس میں بتائی تھی، 4 رولز آتے جس میں کا لاسٹ والا یہ والا درخت نمبر 20 کا اقدام بچ گیا تھا۔ سٹارٹ کریں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم بارک علی محمد۔ جی سٹارٹ۔ آج کی کلاس کا ادغام کیسا پڑھنا ہے اس کو دیکھیں گے ہم لوگ۔ اقحام کا معنی یہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اقدام 2 حرف کے ہوتے ہیں۔ اقدام مال گنہ، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ گننے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور دوسرا والا کون سا؟ اقدام بلا گنہ، یعنی اس کے 2 ڈیوائڈس پارٹ سے سمجھے۔ اقدام کے 2 حرف آتے، کیسے آتے؟ 2 طرح کے پڑھے جانے والے، ایک ساتھ ایک غنّے کے ساتھ آتا، ایک بلا غنّے کے پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک حرف کے دوسرے حرف سے غنّہ کیا بغیر سختی کے ساتھ ملانا ہے۔ حرف اقدام 6 حرف ہے۔ اب یہ کون سے ہیں؟ اقحام کے حرف کتنے ہیں؟ 6۔ وہ کون سے ہیں دیکھیے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان سب کا ملا کر یہاں پر دیکھیے، الف کو قاف واو زبر خو، میم یا پیش مم، قیمم، یا عین زبر یا۔ اب یہاں پر میں یا کو 2 بار پڑھی، کیسا؟ پہلے میم سے ملا کر پڑھی اور اس کے بعد عین سے ملا کر پڑھی۔ عین کے اوپر کیا آ رہا؟ حمزہ ساکن آ رہا، یا کے اوپر تشدید آ رہا، تو اسے بھی ملا کر پڑھنا ہے ہمیں۔ اب سیکنڈ والے میں دیکھیے، الف میم زا ام، میم نون زبر من، ام من، نون کو پھر دیکھیے، پھر کس کے ساتھ ملانا ہے؟ یا کے ساتھ ملانا، نون یا پیش نون، یا جیم زے یج، نہیں جیم یا زے جی، جیم یا زے جی، با پیش بو، یچ بو۔ اسے سمجھ گئے ہو گیا آپ لوگ، امید ہے۔ اب یہاں پر کیسا ہے دیکھیے، میں ایزلی طریقے سے بتا رہی ہوں۔ جیسا الف کے اوپر زبر آ گیا، میم کے اوپر تشدید آ رہا، میم کو الف سے ملا کر پڑھنا ہے، پھر میم کو نون سے ملا کر پڑھنا ہے، پھر نون کو یا سے ملا کر پڑھنا ہے، پھر یا سے ملا کر پڑھنا ہے، پھر یا کو پڑھ لیا بعد جیم کو یا سے ملا کر پڑھنا ہے، با کو پیش ہے اس پہ حرکات ہے نا، تو اس کو نارمل پڑھنا ہے۔ اب سیکنڈ والے باکس میں دیکھیے، وامن، یا را پر یر، وامن یر سیلو۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ تھرڈ والے باکس میں میم کو یا، اب یہاں پر تجدید بھی آ رہا اور کیا بولتے حمزہ ساکن بھی آ رہا، تو ہم حمزہ ساکن کو نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ آلریڈی پہلے یہاں تجدید آ گیا، تو ہم پہلے والے حرف کو یا کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، پھر یا کو را سے ملا کر پڑھیں گے، واو زبر وا، میم یا زیر می، یا واو پیش یو، می یو سی لو۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، امید ہے۔ میں ایزلی طریقے سے اس لیے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ جلد سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں ایزلی سمجھنے آ جانا چاہیے، نہ ہم کنفیوز ہوئے، ارے یہ ورڈ تو اس کے ساتھ آیا، اس کو ہم کیسا پڑھے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں اس لیے ایسا بول رہی ہوں۔ سیکنڈ باکس میں دیکھیں، الف میم زبر ام،
यहाँ पर भी देखिए अलीफ से पहले तशदीद आ रहा ना, यहाँ पर मीम के ऊपर तशदीद आ रहा, या के ऊपर भी तशदीद आ रहा, तो हम ये मीम को जो है ना हम साइलेंट कर देंगे, नून को हम साइलेंट कर देंगे, नून नहीं पढ़ेंगे हम। क्यों? इसके ऊपर हमजा साकिन आ रहा। अलीफ मीम जा अम, मीम या ज़बर मई, अम मई, या हा ज़बर यहदीकुम। अब यहाँ पर गुन्ना कहाँ पर है? अम। यहाँ पर तशदीद पे आरा सो है, वो अम गुन्ने के साथ पढ़ना है। यकफलून बनता है, कहा जाता है, ये मतलब यकफलून ये 6 हुर्फ को मिलाकर पढ़ने से यकफलूम कहा जाता है। ये सारे मुहस्सत यानी तशदीद वाले होते हैं, इसके ऊपर तशदीद आता है। इकमाल गुन्ने के 4 हुर्फ है। कौन से बोली में भी? देखिए वो 6 हुर्फ थे, यहाँ पर देखिए माल इकमान इकहाम मान के गुन्ने के साथ पढ़ने वाले 6 हुर्फ है। तनवीर और नून साकिन के बाद 4 हुर्फ में से कोई एक हुर्फ आए तो उसे गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसा यहाँ पर मैं बता रही हूँ, देखिए या वाला फर्स्ट वाला वर्ड है ना जो हमने अभी देखा है ऊपर, उसका देखिए या वाले का खा वाउ ज़बर खाऊ, मीम या पेश मुम, कई मुम, आइन वाउ ज़बर औ वक़ालू। अब यहाँ सेकेंड वाले में देखिए बा आइन ज़बर बा, दौत वाउ ज़ेर दी, औ आइन वाउ ज़बर आ, दौत वाउ ज़ेर दी, वाउ दी, वाव ज़बर को वाह फिर से पढ़ना है, क्यों? तशदीद को 2 बार पढ़ना रहता ना। वाह या आ, या लाम ज़बर यई, आलू, ये वाव को हमें 2 बार पढ़ना है, 2 काउंट्स पढ़ना रहता है इसको। वाहीद, दाल वाव ज़बर दऊ, खा लहाजा खा लू, लाम खा नू, नून पेश नू, का नू। अब यहाँ पर देखिए मीम वाले में देखिए फर्स्ट वाला राह ज़बर राह, मीम ज़बर माह, राह माह, तामीम से तिम, मिन नून से मिन, तिम मिन। यहाँ गुन्ना होता है, यहाँ कहाँ गुन्ना होता है? देखिए मीम में गुन्ना होता है, मीम नून से मिन। वो पहले जो हम पढ़े बगैर गुन्ने के पढ़े, अब यहाँ पर हमें गुन्ना करके पढ़ना है। अब यहाँ हमारे दोनों वाले 2 हुर्फ भी गुन्ने के आ रहे हैं। कौन से? मीम और नून दोनों भी गुन्ने के, तो हमें इसको गुन्ने के साथ पढ़ना है। रह मीम ज़बर माह, रह मा, तामीम से तिम मिन, मालू, मीम हा मालू, मीम हा ज़बर मह, हा ज़बर हा, सूरा। यहाँ पर देखिए कहाँ पर? मालू, मीम हा सूला। अब सेकेंड वाला देखिए नून वाले में भी गुन्ना आता है। कैसा गुन्ना आता है? देखिए अलिफ नून ज़बर अन, नून अलिफ नून ज़बर अन। अब यहाँ पर 2 नून आ रहे हैं, तो हमें ये बीच वाला जो रेड वाला नून आ रहा उसको नहीं पढ़ना रहता हमें। अलिफ नून ज़बर अन, नून ज़बर नन, ता मू, मीम नून पेश मुन्ना, हा तोज़ा हित, तो नून पे तुन, हित तुन, नून गैन ज़बर ना, फाराज़े फिर लाकुम, वामिन। सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक कर दी, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। वाउ ज़बर वा, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, वामन ना, शा हमज़ा पेश ऊ, शाह ऊ, मिन नबीही, खई रा नून पे रुन, नूज़ाला, आज़ोमा, नून खा ज़बर नख, खा ज़े क़ीरातन, ता 2 ज़बर तन।
اب یہاں دیکھیں اقحام بلا گننے کے پڑھنے کا اقلام بنا گننے کے دو حرف لام اور را تنویر یا نون ساکن کے بعد لام مشدد یا را مشدد آئے تو بغیر گننے کے سختی کے پڑھا جائے گا. یعنی جو پہلے ہم لوگ پڑھے سے وہ اس کے کتنے تھے یا کے کتنے تھے یا واو یا میم نون یہ اقحام مال گننے کے ہے. پھر اب یہ بنا گننے کے پڑھنے والے حرف دو ہے جو تنویر اور نون ساکن کے بعد آئے تو پڑھنا ہے ہمیں. اب یہاں پر دیکھیے لام کا اور را کا ہے. اب ہمیں جلدی پڑھنا ہے جیسا کہ دیکھیے میں فرسٹ والے میں بتا رہی ہوں. نون پیش نو میم کا زبر مک مو مک کاف نون سے کن مک مک نن لاہم. اب سیکنڈ والے میں دیکھیے لاسٹ ون من لا دال نون پہ دن می نہ دون سختی کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں. اب را کا دیکھیے من میم راز مر ربا زبر ربی کا من ربی کا من میم راز مر راو پہ رو. اب یہاں دیکھیے میم راز مر راو پہ شروع مر روح ہی نا. امید ہے آپ سب کو سمجھنے آ رہا ہوں گا. میں ایزلی اس لیے آپ لوگوں کو ایکسپلین کریے کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھنے آنا چاہیے. قرآن میں بھی ہمیں مطلب ہمیں پریشان ہونا نہیں چاہیے اور ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا چاہیے. قرآن میں ہمیں ادھر کا ادھر کا ادھر حرف نہیں کر سکتے ہم لوگ. اب یہ جو امتحان والے لیٹر سے آپ لوگ اس کی کوشش کریے, آپ لوگ ٹرائی کریے اس کو پڑھنے کی. ہو سکا تو اسے دیکھیے کہاں پر کون سا حرف میم میں ہے, اس کو کیسا پڑھنا ہے, کون سے حرف کو سائلنٹ کرنا ہے, کون سے حرف کو تیز پڑھنا ہے, کون سے حرف پہ کون سا حرکات ہے, کون سے حرف پہ کون سا حرف آ رہا وہ دیکھیے آپ لوگ. ادغام مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. میں آگے نیکسٹ کلاس میں درس نمبر 21 کا اقلاب کا بیان کروں گی. اقلاب کی کلاس نیکسٹ رکھوں گی. جب تک آپ لوگ اس کا پریکٹس کریے, امتحان لیٹرز والے ٹرائی کریے کیسا پڑھنا ہے, کون سا حرف کدھر ہے. تو 20 منٹ آپ لوگ نکال کے کوشش کریے پڑھنے کی. میں یہاں پر کلاس اینڈ کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے. دعا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین. صدق اللہ العظیم.